ہے اور اس کی شفقت اور اس کی وفاداری نسل در نسل رہتی ہے۔ آج 8 تاریخ ہے اور کل 9 تاریخ عید سعود 9 تاریخ کو جو ہے وہ لوگ سیلیبریٹ کریں گے، لیکن ہم آج ہی عید سعود کی عبادت کر رہے ہیں۔ عید سعود ہے کیا؟ عید سعود کہتے کس کو ہیں؟ بہت سارے لوگ اس بات کو جانتے بھی ہیں اور نہیں بھی جانتے۔ تو آئیے آج اس کے بارے میں کچھ سیکھیں گے۔ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ میرے ساتھ نکالے گا اعمال کی کتاب، رسولوں کے اعمال، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 3 آیات اور اس کے بعد 9 سے 11 آیت تک۔ پہلا باب اس کی پہلی 3 آیات اور اس کے بعد 9 سے 11 تک کلام خدا میں سے ہم دیکھیں گے۔ جس نے نکال لیا کہے آمین۔ جی پڑھنے کا نام کیجیے گا۔ ہلیلویا۔ پاک کلام میں کچھ یوں لکھا ہے، اے تھیوفلوس، میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا، اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلہ سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا۔ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر بھی آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں بتاتا رہا۔ آمین۔ 9 سے 11 آیت تک پڑھیں گے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا، اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردوں، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ آمین۔ آمین۔ سب کہیں آمین۔ سب لوگ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، سب لوگ بیٹھ جائیں۔ کلام خدا میں سے آج ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ یسوع جب دکھ اٹھانے کے بعد، صلیب پر جانے کے بعد، جی اٹھنے کے بعد اپنے رسولوں کو، لوگوں کو نظر آتے رہے۔ کتنے دن تک؟ 40 دن تک۔ اور جو 40واں دن تھا، 40 ڈیز جب ہو گئے تو اس دن کیا ہوا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ آسمان پر اٹھائے گئے، اور جب اٹھائے گئے تو جو اس کے رسول تھے، جو شاگرد تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں۔ اور کلام مقدس میں لکھا گیا کہ ایک بدلی آئی اور اس بدلی نے یسوع کو جو ہے اس میں چھپا لیا، اور 2 مرد شاگردوں کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں، گلیلی مردوں، تم کسے دیکھ رہے؟ وہ یسوع جو تمہارے درمیان تھا، اب وہ اٹھا لیا گیا ہے اور وہ دوبارہ پھر آئے گا، اسی طرح ہی واپس آئے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ ہمارے لیے بہت اہم ڈے ہے، یہ ہمارے لیے بڑا خاص دن ہے۔ عید سعود کا دن ہمارے لیے بڑا خاص دن ہے، جس دن مسیح یسوع آسمان پر اٹھائے گئے۔ تو میرے عزیزو، بہت سارے لوگ ہیں اس بات کو نہیں سمجھتے، لیکن جب اس بات کی ہمیں سمجھ آ جائے گی تو پھر ہم ہر ایک جو مسیح یسوع کے بائبل مقدس کے مطابق، جو کلام کے مطابق دن ہیں، ہم ان کو سیلیبریٹ کریں گے۔ آمین۔ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا
اور زندہ ہونے کے بعد 40 دن تک اپنے شاگردوں کو ثبوتوں کے ساتھ نظر آتا رہا، یعنی کہ لوگوں کو بتایا۔ بہت سارے لوگ جو ہے اس بات کو جانتے ہیں، تقریباً 500 لوگ جو ہیں لوگوں نے یسوع کو دیکھا تھا، تقریباً 500 لوگوں نے، اور ہر ایک بندے نے جو ہے یسوع کو دیکھا اور بعد میں کہا کہ یہ تو یسوع ہے۔ جب یسوع مسیح جی اٹھے تو جب اپنے شاگردوں کے درمیان آئے تو جب اس کے شاگرد توما نے کہا کہ جب تک میں اس کے زخموں کے اندر جہاں پر کیل لگے تھے ان میں انگلی ڈال کے دیکھ نہ لوں تب تک میں یقین نہیں کروں۔ تو یسوع پہلے جب آیا تو شاگردوں کے اندر توما نہیں تھا، اور اس نے یہ بات کہی، شاگردوں نے کہا توما کو کہ یسوع ہمارے درمیان آیا تھا، ہم نے اسے دیکھا، اور توما نے یہ بات کہی۔ لیکن یسوع پھر دوبارہ آیا اور آ کر شاگردوں کو کہتا ہے اور توما کو کہتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ ہیں، دیکھ لے، یہ میرے پاؤں ہیں، یہ میری پسلی ہے، تو دیکھ لے۔ تو اسی وقت توما جو ہے اس کے قدموں میں گر پڑا، اس نے کہا ہاں خداوند تو ہی ہے۔ تو میرے عزیزو، یسوع جو ہے، یسوع نے اپنی زندگی میں جو باتیں کہی تھی وہ پوری ہوئی، کیونکہ یسوع نے ہر بات جو بھی کہی وہ سب پوری ہوئی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے موت اور قبر پر فتح پائی، اور یہ بات بھی اس نے اپنے شاگردوں کو بتائی تھی۔ شاگردوں کو جب وہ زندہ ہی تھے تو یہ بات کہی کہ مجھے جو ہے وہ دکھ سہنے ہوں گے، مجھے اپنی جان دینی ہوگی، صلیب پر میں جاؤں گا۔ شاگرد اس بات سے پریشان ہوئے، شاگرد اس بات سے پریشان تھے کہ یسوع جو ہے وہ ہم سے جدا ہو جائے گا، کیونکہ دکھ تو اس بات کا تھا کہ یسوع سے جدا ہو جائے گا، وہ پریشان تھے۔ لیکن یسوع نے کہا کہ میرا یہاں سے جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، میں یہاں سے جاؤں گا تو تمہیں اس کا فائدہ ہوگا۔ تو میرے عزیزو، یسوع جب دنیا یہاں سے گئے ہیں تو جب شاگرد یہ بات دیکھ رہے تھے، یسوع کو آسمان پر جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، تو یسوع نے جاتے ہوئے ایک بات کہی کہ ایک دوسرا مددگار تمہارے لیے میں بھیجوں گا، وہ مددگار جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ تو میرے عزیزو، وہ مددگار آج بھی ہمارے ساتھ ہے، ہم جہاں پر بھی جاتے ہیں وہ ہماری مدد کرتا ہے، اور وہ مددگار کون سا ہے؟ وہ روح القدس ہے۔ ہلیلویا۔ پاک روح جو ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ ہلیلویا۔ پاک روح ہماری مدد کرتا ہے، ہم جہاں پر بھی جاتے ہیں پاک روح ہماری زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے، کیونکہ یسوع نے کہا میں جاتا ہوں۔ یسوع مسیح نے کیونکہ وعدے کیے تھے نا، یسوع مسیح نے شاگردوں کو کہا میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ اس نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ ہلیلویا۔ یسوع نے کہا میں جاؤں گا تو تمہارے لیے کیا کروں گا؟ جگہ تیار کروں گا، جہاں پر میں رہوں گا تم بھی میرے ساتھ رہو گے۔ ہلیلویا۔ تو جب یسوع آسمان پر گئے ہیں تو دیکھیں اس کے جانے میں ہی شاگردوں کا فائدہ تھا۔ ہلیلویا۔ تو دیکھیں جو کام بھی خدا کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ آمین۔ ہلیلویا۔ سو میرے عزیزو، رسول پریشان ضرور تھے، لیکن جب روح القدس مل گیا ان کو تو ان کے اندر ایک دلیری آ گئی۔ ہلیلویا۔ جب ہمارے پاس بھی پاک روح ہوتا ہے تو ہم دلیری کرتے ہیں اور ہم ہر کام کر جاتے ہیں جو خدا ہماری زندگیوں کے اندر کرنا چاہتا ہے۔ آمین۔ ہم ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں،
ابلیس پر غالب آتے ہیں، ابلیس پر فتح پاتے ہیں، کیونکہ پاک روح ہمیں دلیری دیتا ہے، اور پاک روح کے وسیلہ سے ہی ہم ابلیس سے جنگ کرتے ہیں۔ اور کلام مقدس میں یہ لکھا گیا کہ تم اس کا مقابلہ کرو گے اور وہ تمہارے آگے سے بھاگ جائے۔ اور یہ تبھی ہوتا ہے جب پاک روح ہماری زندگیوں کے اندر ہوتا ہے اور پاک روح ہماری مدد کرتا ہے۔ یسوع مسیح اگر قبرستان میں گئے ہیں تو وہاں پر بھی بدرون چرلاؤ کی ہے کہ تو وقت سے پہلے ہمیں برباد کرنے آ گیا ہے، وقت سے پہلے ہمیں ہلاک کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ ابلیس جو ہے اس بات سے گھبراتا ہے، خدا کے لوگوں سے ابلیس گھبراتا ہے۔ خدا کے لوگ جب سامنے آ جاتے ہیں تو ابلیس جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے، کیونکہ خدا کے لوگوں کے اندر خدا کا پاک روح ہوتا ہے، اور وہ پاک روح کی وجہ سے ہی وہ ابلیس پر غالب آتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر پاک روح ہے تو ہم ابلیس پر غالب آتے ہیں، اگر ہمارے اندر پاک روح نہیں ہے تو ہم ابلیس پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے۔ پھر ابلیس ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے گھیر لیتا ہے، برگلا لیتا ہے، اور ابلیس ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ سو میرے عزیزو، یسوع فرماتا ہے کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے کیا کروں، جگہ تیار کروں گا۔ یسوع نے ہمیں چھوڑا نہیں ہے، بلکہ یسوع نے ہمیں دلیری دی ہے، تسلی دی ہے، بلکہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ آمین۔ یسوع ہمارے ساتھ ہے، ہمارے پاس زندہ اور قوی امید ہے، اور یسوع ہمارے ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ جب یسوع مسیح کی پیدائش ہونے والی تھی اس وقت بھی یسایہ نبی نے 700 سال پہلے، 750 سال پہلے پیشن گوئی کی کہ اس کا نام ایمینول رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ متی کی انجیل میں یہ بات کہی گئی کہ تو اس کا نام ایمینول رکھنا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور آج یسوع مسیح 2000 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، آسمان پر چلے گئے ہیں، اور وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہلیلویا، اس کے لیے تعریف جا سکتے ہیں۔ ایمانداروں کے لیے بڑی امید ہے، ایماندار جو لوگ ہیں نا ان کے لیے بہت بڑی امید ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہماری مدد کرتا ہے۔ اور ایک بات اور، یہ کامل امید ہے، یہ خوشخبری کی امید ہے۔ ہمارا یسوع وعدہ کر کے گیا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور پھر دوبارہ آؤں گا۔ آمین۔ یہ اس کا وعدہ ہے کہ میں جاتا ہوں اور پھر دوبارہ واپس آؤں گا، اور پھر اپنے لوگوں کو بتایا گیا کہ میں اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ہلیلویا۔ ایماندار لوگوں کو وہ اپنے ساتھ لے کے جائے گا۔ ایماندار لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ جائیں گے۔ نشہ کرنے والے لوگ یسوع کے ساتھ نہیں جائیں گے، جادوگر یسوع کے ساتھ نہیں جائیں گے، جھوٹ فریب کرنے والے لوگ یسوع کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ ایماندار لوگ جو ہیں وہ یسوع کے ساتھ جائیں گے۔ آمین۔ وہ اپنے لوگوں کو لے کر جائے گا۔ ایماندار لوگ، ایماندار جو ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ ہلیلویا۔ جو گنہگار لوگ ہیں وہ خدا کی بادشاہی سے باہر رہیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا گیا ہے، آخری باب میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک بات کا، جھوٹی بات کا گھڑنے والا، اور ہر بات کو جو ہے جو ابلیس کے کام کرتا ہے، جو ناپاک ہے، شہوت پرست ہے،
جو خدا سے دور ہیں، جو جادوگر ہیں، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا. آمین. نشے باز خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. تو میرے عزیزو، یہ کلام مقدس میں کلیئر بات لکھی ہے کہ یہ لوگ خدا کی بادشاہی سے باہر رہیں گے. تو میرے عزیزو، اگر ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں. آئیے ایک حوالہ دیکھتے ہیں، پہلا تسنیکیوں 4 باب اور اس کی 15 سے 18 آیت تک. پہلا تسنیکیوں 4 باب اور اس کی 15 سے 18. پہلا تسنیکیوں اس کا 4 باب اور اس کی 15 سے لے کے 18 آیت تک کلام خدا میں سے دیکھیں گے. چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے. آمین. 18 آیت تک. کیونکہ خداوند جو آسمان سے للکارا اور مکبر فرشتہ کی آواز اور خدا کے نصیبے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے. بس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو. آمین. آمین. یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے، لکھا گیا چنانچہ ہم کلام خدا میں لکھا گیا کہ خداوند کے کلام کے مطابق جو ہے اپنی زندگیاں جو ہے خدا کے کلام کے مطابق گزاریں. آمین. اور لکھا گیا کہ مقرب فرشتے کی للکار کی آواز جو ہے اس کی آواز کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے خدا کے حضور میں لے کر آئے. کیونکہ للکار اور مقرب فرشتہ، جو مقرب فرشتہ ہے جب وہ آتا ہے تو وہ اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے. آمین. سو میرے عزیزو، کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا گیا کہ جو مر گئے نا، ہم جو زندہ ہیں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے. جو مر گئے ہیں ہم ان سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھیں گے. اور جو مر گئے ہیں وہ تو اپنا جو بھی انہوں نے زندگی جیسی بھی گزاری ہے وہ اپنی زندگی گزار گئی ہے. لیکن ہم جو زندہ ہیں ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ ہم نے اپنی لائف کو کیسے گزارنا ہے. آمین. اور یہ بتایا گیا کہ اس بات سے ایک دوسرے کو کیا کیا کرو؟ تسلی دیا کرو. ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرو. ایک دوسرے کے دکھ میں شامل ہوا کرو. اگر ہم ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم ان کے غم میں شامل ہوتے ہیں. پہلے یسوع کیسے آیا؟ بڑی عاجزی کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ، اور اس نے کیسی خدمت کی؟ اپنی جان دے دی. لیکن کلام مقدس فرماتا ہے کہ اب جب یسوع دوبارہ آئے گا وہ اس طرح نہیں آئے گا، بلکہ وہ بادلوں کے رتھ پر آئے گا اور لوہے کا عصا اس کے ہاتھ میں ہوگا. آمین. لکھا گیا کہ لوہے کا عصا جو ہے اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اس سے ان پر حکومت کرے گا. اور جو راست باز لوگ ہوں گے وہ خدا کے ساتھ جڑ جائیں گے، اور جو گنہگار ہوں گے وہ سائڈ پہ ہو جائیں گے. آمین. اب یہاں پر ایک بات دیکھنے والی بات ہے، یسوع مسیح جب آسمان پر اٹھائے گئے تو یسوع مسیح نے اپنے جیتے جی ایک بات کہی تھی کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے. یعنی کہ یسوع مسیح جب آسمان پر اٹھائے گئے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر گناہ نہیں تھا، اس لیے وہ آسمان پر اٹھائے گئے. اور ہم جو ہیں کبھی ہمارے پاس سامان زیادہ ہو جائے نا تو لوگوں کے پاس اگر سامان زیادہ ہو تو کئی دفعہ وہ جہاز سے اتار دیتے ہیں
کہتے نہیں اتنا سامان آپ لے کے جا سکتے ہیں, اتنا لوڈ آپ اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. تو اگر ہمارے گناہ زیادہ ہوں گے, اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے, تو اس کا مطلب ہے جو بھاری ہوگا, جس کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ زمین پر رہ جائے گا, اور جس کے گناہ کا جو کھاتا ہے وہ کم ہوگا وہ اٹھے گا اور وہ یسوع مسیح کا استقبال کرے گا. کلام مقدس میں لکھا گیا کہ ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی اور ہر ایک گھٹنا اس کے حضور جھک جائے گا. اور دعا میں ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے. تے اڈن گے وہی لوگ جنہاں دے اعمال چنگے ہوں گے, اڈن گے وہی لوگ جنہاں دے بوجھ گھٹ ہوں گے. آمین. وہ اڑیں گے, اور جن کے بوجھ, جن کے پاس زیادہ سامان ہوگا نا, وہ اڑیں گے نہیں. سامان کا مطلب یعنی کہ گناہ زیادہ ہوں گے, بوجھ زیادہ ہوگا, تو وہ نہیں اڑیں گے. وہی اڑیں گے جن کا بوجھ کم ہوگا, جنہوں نے راست بازی میں اپنی زندگی گزاری ہوگی, وہ اڑیں گے اور یسوع کا استقبال کریں گے. ہلیلویا, ہلیلویا. تو میرے عزیزو, اپنے اعمالوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. کلام مقدس میں ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں. ہم نامی مسیحی نہ بنیں. ہم یہ نہ کہیں کہ اسی مسیحی ہیں, مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, لیکن ہمارے کام مسیحیت والے نہیں ہیں. ہماری زندگی جو ہے وہ اچھی زندگی گزارنی چاہیے, اور لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ مسیحی ہے. اپنے کاموں سے ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم مسیحی ہیں. مسیحی جھوٹ نہیں بولتے, مسیحی کسی کو فریب نہیں دیتے, مسیحی کسی کو دگا نہیں دیتے. آمین. مسیحی لوگ جو ہیں وہ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں. آمین. اور مسیحی لوگ جو ہیں وہ کسی کا برا نہیں سوچتے. تو یہ چیزیں ہیں, جب آپ کی زندگی سے یہ چیزیں ظاہر ہوں گی تو آپ دوسروں کے لیے باعث برکت کریں گے, اور لوگ کہیں گے کہ واقعی یہ مسیحی ہے اور یہ خدا کا بیٹا اور بیٹی ہے. جب ہم دوسروں کے لیے برا سوچیں گے تو لوگ کہیں گے کہ ایک اجدا مسیحی ہے. مسیحی نے تو, جو مسیحا تھا اس نے تو لوگوں کے لیے جان دی ہے, اس نے تو اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کیا, اس نے تو اپنا خون بہا دیا, اس نے تو اپنے بدن پہ کوڑے لگوا لیے, اس نے تو اپنا جو ہے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ مجھے دکھ سہنے ہوں گے. اس نے دکھ سہے, پریشانی دیکھی, لیکن اس نے پھر بھی صلیب پر جا کر کہا ہے باپ ان کو معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. کیونکہ وہ تو پھر بھی صلیب پر جا کر بھی ہمارے لیے معافی کی درخواست کرتا ہے. تو ہمارے اندر, اگر ہم مسیحی ہیں تو ہمارے اندر سے یہ بات ظاہر ہونی چاہیے کہ ہم مسیحی ہیں, ہم دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنیں. آمین. ہلیلویا. سو میرے عزیزو, ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم اس بات پہ غور کریں گے تو پھر خدا جو ہے وہ ہماری ہر طرح سے مدد کرے گا. عید سعود ہمیں یاد کراتا ہے کہ یسوع دنیا میں واپس آئے گا. یسوع کا جانا اور پھر واپس آنا یہ ہمیں یاد کراتا ہے. عید سعود ہم اسی لیے مناتے ہیں کہ یسوع مسیح آسمان پر گئے ہیں اور وہ دوبارہ پھر واپس آئیں گے, اور وہ ہمارے ساتھ پھر جو وعدے کر کے گئے ہیں وہ ضرور پورے کریں گے, کیونکہ مسیح یسوع جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے. اس نے کہا اس ہیکل کو اٹھا دو, میں 3 دن بعد اس کو پھر کھڑا کر دوں. یہودی لوگ جو تھے, شرح کے عالم جو لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ یہ کیسی بات کرتا ہے, یہ تو ہیکل جو 40 سالوں میں بنی ہے, اتنا ٹائم لگا اس پہ, تو یہ کہتا ہے میں 3 دن میں کھڑا کر دوں. یہ جھوٹ بولتا ہے, کفر بکتا ہے. لیکن اس نے اس ہیکل کے بارے میں نہیں کہا تھا, اس نے اپنے بدن کے بارے میں کہا تھا. اور جو بات کہی گئی تھی اس نے وہ پوری کیا کہ لوگوں نے اس پر ظلم کیا, اس کو مارا, اس بدن کو جو ہے توڑا گیا, اس کی ہیکل کو جو ہے وہ برباد کیا گیا,
لیکن تیسرے دن بعد یسوع مسیح زندہ ہوئے اور موت کو پرفتہ پا کر یہ کہتے ہیں موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، اے موت تیری فتح کہاں رہی۔ دیکھو موت جو ہے وہ فتح کا لقمہ بنتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، یہ ہمارے لیے آج بڑا پیغام ہے کہ مسیح یسوع جو ہے آسمان پر گئے ہیں، اور آسمان پر جانے کے بعد وہ ہمیں امید دے کر گئے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے اور ہمارے ساتھ پھر جو ہے جو وعدے کیا ان کو پورا کرے گا۔ خدا اس کلام کے ذریعے سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔